بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا جس کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا، سفید داڑھی پر سفید پگڑی، اور انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں حکم دیا کہ جائے، تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بزرگ کو فرمایا، محترم اس نوجوان کا نام کیا ہے؟ میں اس کو کیسے پہچانوں گا؟ تو اس کی سفید داڑھی والے بزرگ نے فرمایا کہ اس نوجوان کا ہاتھ چمکتا ہوگا، آپ اس نشانی سے اس نوجوان کو پہچان لیں گے۔ اور بزرگ محترم نے سلطان کو یہ حکم دیتے ہوئے سلطان کے خواب سے غائب ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی گھبراہٹ سے آنکھ کھل گئی اور سلطان نے اسی وقت بستر سے اٹھ کر پانی کا گلاس پیا اور سونے لگے کہ آخر ایک قاتل کے پیچھے کیا راز ہے کہ اس کو ایک بزرگ رہا کرانے کا حکم دے رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ رات پریشانی کے عالم میں گزری۔ صبح ہی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز ادا کرنے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد اپنے گھوڑے پر سوار سیدھا اس جیل میں پہنچ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جنرل کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اس جیل میں کتنے قیدی ہیں جو قتل کے جرام میں سزا بھگت رہے ہیں؟ تو اس جیلر نے کہا، حضور اس جیل میں سینکڑوں کی تعداد میں ایسے قیدی موجود ہیں۔ تو سلطان نے کہا، ان تمام قیدیوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دو۔ سلطان کے حکم پر جیلر نے اس وقت قتل کے جرم میں سزا بھگتنے والے قیدیوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایک کر کے تمام قیدیوں کے ہاتھ کو دیکھا، لیکن کسی قیدی کے ہاتھ پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا نشان نظر نہ آیا۔ سلطان نے اس جیلر سے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی اور قیدی ہے جو قتل کے جرم میں سزا گزر رہا ہو؟ تو اس نے کہا، حضور ایک ایسا قیدی ہے جس کو چند دن بعد پھانسی ہونے والی ہے، اور وہ بھی قتل کے جرم میں، اس کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خود چل کر اس نوجوان کے پاس گئے تو نوجوان زندان میں ایک دیوار کے ساتھ اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ پھر سلطان نے اس کے ہاتھ کی پچھلی طرف دیکھا تو ستارہ چمک رہا تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور جب اس کے ہاتھ پر دیکھا تو سلطان مسکرانے لگے اور کہا، جیلر صاحب اس نوجوان کو میری عدالت میں حاضر کرنا۔ اگلی صبح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب کو بھی اپنی عدالت میں بلایا، جس قاضی نے اس نوجوان کو سزا موت سنائی دی تھی۔ لیکن ایک حیران کن بات یہ ہے کہ گزشتہ رات میں نے خواب میں دیکھا جس میں ایک بزرگ جس کا چہرہ نور سے بھرا ہوا تھا، اس نے آپ کی رہائی کا حکم دیا تھا۔ تو تم نے ایسا کون سا نیک کام کیا جس سے تمہیں قتل کرنے کے بعد بھی رہا کرنے کا حکم دیا گیا؟ تو نوجوان مسکرانے لگا اور کہا، سلطان معظم اس رات سے پردہ میں نے اس وقت بھی نہیں اٹھایا کہ جب مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے پھانسی ہونے والی ہے، لہذا میں اس رات سے کیسے پردہ اٹھا سکتا ہوں؟ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ اس نوجوان نے اپنی جان بچانے کی خاطر راز سے پردہ اٹھا دیا تھا۔ تو سلطان نے اسے کہا کہ رازوں پر پردہ اس وقت تک رہنا چاہیے جب تک ان کا مناسب وقت نہ آ جائے، مناسب وقت پر ان رازوں سے بھی پردہ اٹھ جانا چاہیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی اس بات پر نوجوان کی سمجھ میں آ گئی تھی، تو اس نوجوان نے کہا، حضور میں ایک رات اس راز کے بارے میں بتاؤں گا۔ سلطان نے کہا، وہ کون سی شرط ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس نوجوان نے بتایا، حضور قاضی صاحب میرے ایک سوال کا جواب دے دیں تو میں اس راز سے پردہ اٹھا دوں گا۔ تو سلطان نے کہا، آخر ایسا کون سا سوال ہے جو تمہیں قاضی صاحب سے پوچھنا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا، حضور بے شک قاضی صاحب کو یہ یاد ہو یا نہ ہو، میں جانتا ہوں کہ میں قاضی صاحب کے پاس تقریباً 15 سال پہلے اپنے بنائے گئے مدرسے میں پڑھتا تھا، اور اس مدرسے میں سینکڑوں کی تعداد میں طالب علم دین کی روشنی سے منور ہوتے تھے۔ لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ قاضی صاحب کی تنخواہ اتنی تھی کہ اسے قاضی صاحب خود اٹھاتے تھے، حتیٰ کہ اگر مدرسے میں کسی بچے کو بیماری لاحق ہو جاتی تو اس کا علاج بھی قاضی صاحب اپنی جیب سے ہی کرتے تھے۔ میں نے قاضی صاحب کو کہا، شاید آپ کو سردار کی طرف سے مدد ملتی ہے یا پھر کوئی اور راز ہے؟ تو قاضی صاحب نے کہا، بے شک مجھے سردار کی طرف سے رقم دینے کی پیشکش کی گئی ہے، لیکن میں نے اس کو ٹھکرا دیا تھا، لہذا یہ ایک راز ہے اور اس راز کو راز ہی رہنا چاہیے۔ میں نے کئی بار پوچھنے کے باوجود قاضی صاحب کا طالب علم ہونے کے ناطے قاضی صاحب سے کئی بار پوچھا، پھر بھی اس راز سے پردہ نہیں اٹھایا۔
تمام مدرسے کے طالب علم حیران ہوتے کہ آخر قاضی صاحب اتنے اخراجات کیسے ادا کرتے ہیں، اور چند ایک طالب علموں نے قاضی صاحب کے خلاف غلط خیالات بھی تھے۔ ان بچوں کا ایک دن کا خرچہ اور قاضی صاحب نے اس بات کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ اگر قاضی صاحب آج یہ بتا دیں کہ قاضی صاحب ان بچوں کے اخراجات کی رقم کہاں سے لیتے تھے تو میں بھی اس راہ سے پردہ اٹھا دوں گا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب کی طرف دیکھا تو قاضی صاحب سر جھکائے کہنے لگے، بے شک میں اپنے زندہ رہتے ہوئے اس راہ سے پردہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا، لیکن حالات ہی ایسے ہو گئے کہ اب مجھے اس بات کو تمام لوگوں کے سامنے آنا چاہیے۔ صاحب نے کہا کہ میں بغداد کے شہر میں ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا تھا۔ میرے ماں باپ بچپن ہی میں فوت ہو گئے، لہٰذا میں اکیلا تھا۔ اس مدرسے میں 6 دن پڑھتا اور ایک دن چھٹی والے دن مزدوری کر کے اپنے ایک ہفتے کے خرچ کا بندوبست کرتا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا، اس طرح نظام زندگی چلتا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ 6 دن مدرسے میں پڑھنے کے بعد جب میں 7ویں دن مزدوری کرنے کے لیے باہر گیا تو اچانک بارش شروع ہو گئی، اور بارش اتنی تیز ہوئی کہ میں اس دن مزدوری کر ہی نہ سکا۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ اگلے 6 دن میں کیسے زندگی گزاروں گا، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، لہٰذا بھوک سے نڈال ہو کر پانی پی کر میں نے 6 دن گزار دیے۔ اسی طرح ایک ہفتہ گزر گیا۔ اگلے دن میں بہت خوش تھا کہ آج مزدوری کا کام مل جائے گا، مزدوری ہو جائے گی تو پھر اگلا میرا ہفتہ اچھے سے گزر جائے گا۔ لہٰذا جب میں مزدوری کرنے کے لیے نہیں موجود تھا، میں ہر طرف دوڑا، بازار کے تمام تاجروں کے پاس گیا، لیکن کسی نے بھی مجھے مزدوری پر نہیں لگایا، اور اب میں مایوس ہو کر واپس لوٹ آیا تھا۔ ایک ہفتہ بھوک میں گزار چکا تھا، اب دوسرا ہفتہ بھی بھوک میں گزارنے والا تھا۔ 2-3 دن میں تو بڑی مشکل سے گزارے، لیکن اب بھوک سے گزارا نہیں ہو رہا تھا۔ مایوس ہو کر میں گھر سے باہر نکلا اور سوچا کہ باہر نکل کر گلی محلے میں جاتا ہوں، شاید کہیں سے کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے۔ میں باہر نکلا تو ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اس گلی میں مجھے ایک تھیلی پڑی ہوئی نظر آئی۔ دوپہر کا وقت تھا، سنسان گلی تھی، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے وہ تھیلی اٹھائی اور سیدھا گھر آ گیا۔ جب میں نے وہ تھیلی اٹھا کر دیکھا تو اس میں ایک جواہرات سے بنا ہوا ہار موجود تھا۔ اس ہار کی چمک دمک کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ہار بہت زیادہ قیمتی ہے، لہٰذا میں سوچنے لگا کہ آخر اس کے حقیقی مالک تک یہ ہار کو کیسے پہنچایا جائے۔ اسی سوچ کے عالم میں باہر نکلا تو گلی میں ایک بزرگ آدمی اونٹ پر سوار ہو کر آگے کو جا رہے تھے۔ اس کا ایک ملازم رسی کو پکڑے ہوئے یہ آواز لگا رہا تھا کہ میرے مالک کی ایک تھیلی گم ہو گئی ہے، اس میں ایک قیمتی ہار تھا، اگر کسی یہ ہار لگا ہے تو واپس کر دے، اس کا نام میں 1000 دینار دیے جائیں گے۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، جو کہ ویسے کا ویسا موجود تھا۔ وہ بڑا خوش ہوا، وہ کہا کہ یہ میرے لیے بہت قیمتی تھا، یہ میرے خاندان کی سب سے بڑی نشانی تھی، لہٰذا اس کے بدلے میں تم 1000 دینار کا انعام حاصل دے دیتا ہوں۔ میں نے بہت منع کیا کہ مجھے پر فرض تھا اور میں نے ایک فرض پورا کیا ہے، لہٰذا میں اس کے بدلے میں انعام نہیں حاصل کر سکتا، لیکن اس کے بزرگ نے مجھے زبردستی 1000 دینار دیتے ہوئے چلا گیا۔ میرے پاس بہت بڑی رقم آ گئی تھی۔ میں نے اپنے کھانے پینے کا بندوبست کیا، اپنے مالک مکان کو کرایہ دیا اور مدرسے میں موجود باقی غریب طلباء کو بھی ان میں سے رقم تقسیم کر دی، تاکہ میری طرح اور بچوں کو بھی مشکل وقت میں پیش نہ آئے۔ وقت گزرتا رہا، جب میری تعلیم مکمل ہو گئی تو میں سمندر کے کنارے پہنچا تاکہ کشتی پر سوار ہو کر اپنے شہر واپس چلا جاؤں۔ شام کا وقت ہو چکا تھا، ایک اناڑی ملا کشتی پر موجود تھا۔ جو لوگ اس کے ساتھ سوار ہوئے، کشتی بھاری ہونے کی وجہ سے کشتی اسے قابو میں نہ آئی اور کشتی کا فٹا ٹوٹ گیا۔ کشتی ڈوبنے لگی تو میں نے بھی خوف سے آنکھیں بند کر لی اور کشتی کے فٹے کو زور سے پکڑے رکھا۔ اندھیرے میں نہیں پتہ چلا کہ پھٹا کہاں جا رہا ہے۔ پھٹا ہچکچانے لگا، کھاتا کھاتا ایک جزیرے پر جا لگا، پھٹے سے اترا اور ریت پر جا گرا۔ تھوڑی دیر سانس بغیر ہونے کے بحال ہونے کے بعد میں ایک ڈھلوان جگہ پر چلا گیا۔ میں نے اپنے سامنے ایک بستی موجود تھی اور اس کے ساتھ میں ایک مسجد بھی موجود تھی۔ میں نے وضو کیا اور مسجد میں پہنچ گیا۔ میں نے نماز ادا کی تو اس جگہ پر قرآن مجید بھی موجود تھا۔ میں نے قرآن پاک پڑھنے لگ گیا۔ جب گاؤں کے ایک بزرگ آدمی نے مجھے قرآن پاک پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا، حضور، ہماری ساری بستی میں کوئی بھی قرآن پاک نہیں پڑھتا، نہیں جانتا، لہٰذا اگر آپ ہمیں قرآن پاک پڑھنا سکھا دیں تو ہم کچھ دن کی باتیں بتا دیں تو آپ کا بہت زیادہ احسان ہوگا۔ مجھے 2 وقت کی روٹی ملتی رہی اور میں نے
لوگوں کو قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا۔ لوگوں کی نظر میں میری بہت زیادہ عزت تھی اور میرا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ میری جوانی سے بھرپور دور تھا۔ ایک دن میں گاؤں کے چودھری میرے پاس آئے اور کہا، ہمارے گاؤں میں ایک شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا بزرگ رہتا تھا، لیکن اب وہ اس دنیا سے جا چکا ہے۔ اس کی اکلوتی بیٹی ہے۔ اس کے بعد بہت زیادہ مال و دولت ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لو تو تمہاری زندگی بھی بہتر ہو جائے گی اور اس کو بھی سہارا مل جائے گا۔ اس نوجوان لڑکی سے کرا دی۔ وقت گزرتا رہا اور اس بستی میں بچوں کو پڑھاتا رہا، حتیٰ کہ اس بستی کے اکثر لوگ قرآن پاک پڑھنا جان چکے تھے۔ ایک دن حادثے میں میری بیوی کی وفات ہو گئی تو اس بستی میں رہنا میرے لیے مشکل ہو گیا۔ میں نے ساری دولت ان تمام غریبوں میں بانٹ دی۔ اپنی بیوی کی آخری نشانی کے طور پر میں نے لوگوں سے ہار کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت چاہی۔ لوگوں نے مجھے خوشی خوشی وہ ہار ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ یہ وہ ہار تھا جو میں نے بغداد کی گلی میں اٹھایا تھا۔ اس کے بدلے میں انعام کے طور پر اس بزرگ نے مجھے 1000 دینار انعام میں دیے تھے اور یہ بیٹی اس بزرگ کی ہی تھی۔ میں مصر میں پہنچا اور میں نے سونار کو ہار دکھایا تو اس ہار کی قیمت 5 لاکھ دینار لگی۔ اتنی بڑی رقم آنے کے بعد میں نے ایک مدرسہ بنوایا اور اس مدرسے میں غریبوں کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا، اور اس ہار کی رقم سے ہی میں نے مدرسہ بھی تعمیر کروایا، اور اس ہار کی رقم سے ہی میں بچوں کو تعلیم دی۔ یہ سن کر سلطان بڑے حیران ہوئے، کہا کہ اس دنیا میں جہاں اتنے برے لوگ رہتے ہیں وہیں قاضی صاحب جیسے کتنے معزز لوگ بھی رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت حکم دیا کہ قاضی صاحب کو شہی قاضی کے طور پر تعینات کر دیا جائے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو کہا کہ آپ بتاؤ کہ تم نے ایک قتل کیا، لیکن ایک قتل کی سفارش ایک ولی اللہ نے بزرگ نے کیوں کی؟ آخر تمہارے پیچھے کون سا راز ہے؟ تم نے اس سے کہا کہ حضور قاضی صاحب کے مدرسے میں شراب پیتا، سارا دن آوارہ گردی کرتے اور رات کو چوری کر کے ایک بوڑھی عورت کو پیسے دیتے اور گاؤں کے کسی نہ کسی لڑکی کو بلا پھسلا کر مکان میں لے آتی، اور ہم واسے اس کے ساتھ ساری رات تمام دوست مل کر جرم کرتے اور اس کام کو کرتے۔ 2 سال گزر چکے تھے۔ ایک دن ہم لوگ شراب میں دھت اپنے کمرے میں موجود تھے کہ بوڑھی عورت نے ایک نوجوان حسین جمیل لڑکی کو لے کر آئی، اور لڑکی جیسے ہی ہمارے مکان میں داخل ہوئی تو ہم کو شراب کے دھت میں دیکھ کر اس کی چیخ نکلی، وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس لڑکی میں ایک عجیب سی کشش نظر آئی۔ میں نے اسی وقت اپنے دوستوں کو اس لڑکی سے دور کیا اور اس بوڑھی عورت کو کہا کہ اس لڑکی کو اندر لے جاؤ۔ بوڑھی عورت نے اسے کمرے میں لٹا دیا۔ پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ میں اس لڑکی کو چھونے سے گریز کر رہا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو ہوش میں لانے کی پوری کوششیں کی، اور جیسے ہی وہ ہوش میں آئی تو اس نے مجھے اپنی ماں کی قسم دیتے ہوئے کہا کہ میں غریب مزدور کی بیٹی ہوں۔ یہ بوڑھی عورت مجھے اس بہانے سے لائی ہے کہ اس کے گھر میں کھانا پڑا ہوا ہے اور وہ کھانا میں تمہیں دے دوں گی، تم جا کر اپنے اس بیمار باپ کو کھلانا۔ اور میں نے اپنے بیمار باپ کا پیٹ بھرنے کی اس لالچ میں اندر آ گئی اور اسی خوف کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر آج انہیں لڑکوں نے مجھے چھو لیا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی، اس کے بعد بھی میری روح کو سکون کبھی نہیں مل پائے گا۔ ساری زندگی مجھے کسی نامحرم نے چھوا لیکن اگر آج میرے ساتھ کچھ بھی برا ہو جاتا تو میرے لیے قیامت تھی۔ میرے دوست نے سمجھا کہ شاید یہ خود اس کے ساتھ گناہ کا ارتکاب کرنا چاہتا ہے اور ہمیں اس سے دور رکھنا چاہتا ہے، لہٰذا انہوں نے مجھے کہا کہ یا تو ہمیں اس لڑکی سے زنا کرنے کے باوجود اس کمرے کی طرف میرے دوست جانے لگے۔ تو اسی وقت میں نے خنجر نکالا اور ان میں سے ایک دوست کو میں نے قتل کر دیا۔ جب میں نے ایک کو قتل کیا تو باقی اس ڈر سے وہاں سے بھاگ گئے، اور میں نے اس لڑکی کو اپنے ساتھ لیا اور اس کو بحفاظت اپنے گھر پہنچایا۔ جب اس کی خبر قاضی صاحب کو لگی تو مجھے قاضی صاحب کے سامنے پیش کیا گیا اور قتل کے جرم میں مجھے سزائے موت سنائی گئی۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو بڑے حیران ہوئے، کہا کہ بے شک جب اللہ تعالیٰ انسان کو سیدھا رستہ دکھانا چاہتا ہے تو پھر چاہے انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، وہ سیدھے راستے پر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد تمام لوگوں کو اس کا راز کا پتہ چل گیا کہ قاتل کی رہائی کا حکم ایک بزرگ نے سلطان کو خواب میں کیوں دیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اس کو باعزت بری کر دیا، اور پھر تاریخ نے لکھا کہ قاضی صاحب نے اس مزدور کی بیٹی کے ساتھ اس نوجوان کا نکاح کروا دیا۔ اس کے بعد وہ شیخ قاضی صاحب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کی خدمت کرنے لگے اور اسی طرح وہ خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ روشنی سٹوری۔